بسم اللہ الرحمن الرحیم ماجد الخلفاء جی کلهم من قریش خلفاء قریش میں سے ہوں گے اور سنت کی اکثریت اسی کے قائل. اور ابو بکر بغدادی نے جو داعش کی تنظیم بنائی تھی اس نے کہا ائمۃ من قریش عالم اسلام کے خلیفہ ہیں لیکن وہ تنظیم کر نہ سکے. مسلمانوں کے بارے میں یہ ضروری ہے کہ وہ ایک پیش پر آئیں اور اپنے اسلام کو بچائیں. ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے نا، ہم نے جو اسلام سنا ہے وہی ہمارے لیے کافی. اسلام حقیقی ہم نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ سنتے ہیں. اب اگر ہمیں حقیقی اسلام سمجھنے والا بنا دے پھر کیفیت ہو. ویسے اللہ نے نہیں فرمایا تھا کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ایمان دلوں میں داخل ہو جائے اس کی حالت پھر ہو. اس وقت مسلمانوں میں اکثریت مفاد پرست خاص طور پر حکمران طبقہ مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے. اس وجہ سے عوام الناس کچھ کر نہیں سکتے اور حکمران مفاد پرست ہیں تو وہ نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں. پھر یہ بات لمبی ہو جائے گی. کہنا یہ ہے کہ خلفاء کہاں سے ہوں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ائمۃ من قریش کہ خلفاء قریش کی نسل سے ہوں گے. تو ہمارا قرن اول قریشیوں کا ہے. ابو بکر صدیق قریشی ہیں، حضرت عمر قریشی ہیں، حضرت عثمان قریشی ہیں، حضرت علی قریشی ہیں رضی اللہ عنہم، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، پھر یزید اس کا بیٹا معاویہ ابن یزید، مروان اور مروان کے بعد ان سے ان کی اولاد، یہ سارے قریشی ہیں. پھر بنو عباس کا دور شروع ہوتا ہے. ابو عباس صفاق سے لے کر مستعصم باللہ تک 37 خلفاء ہیں، سارے قریشی. عباسی جو ہوئے قریشی تو ہوئے. پھر نیا دور شروع ہوا خلافتوں کا 659 سے 923 تک، سارے قریشی ہیں. 18 خلفاء وہ ہیں. خلافت 18 ہے، خلیفہ 17 ہے. لیکن 923 ہجری جس کو آپ 1517 عیسوی بھی کہیں گے، 1517 عیسوی، ہندوستان میں ابھی مغلیہ سلطنت قائم نہیں ہوئی تھی. یہاں لودھی کی سلطنت تھی. لودھیوں کے بعد مغل آئے تھے، پھر سوری آئے تھے، شیر شاہ سوری. تو یہ جو 1517 عیسوی ہے یہاں تک خلافت رہی قریشیوں کے پاس. الائمۃ من قریش پر عمل ہوتا رہا. لیکن 1517 عیسوی 923 ہجری کے بعد خلافت ترکی میں منتقل ہو گئی. 31 خلفاء ترکیین ہیں. عالم اسلام نے ان کو خلیفہ تسلیم کر لیا. لیکن اہل سنت کی اکثریت کہتی ہے، یعنی بریلوی حضرات نے تو باقاعدہ کتابیں لکھی. حضرت مولانا مفتی احمد رضا خان صاحب نے کتاب لکھی ہے دوام العیش فی ان الائمۃ من قریش، کہ ائمہ قریش میں سے ہوں گے. اس لیے ترکی کی خلافت کو انہوں نے غیر شرعی خلافت کہا تھا کہ یہ شرعی خلافت نہیں ہے، یہ کیونکہ قریش میں نہیں. اسی طرح شام کے ایک عالم نے کتاب لکھی ہے لذۃ العیش فی ان الائمۃ من قریش، کہ ائمہ قریش میں سے ہوں گے. اس حدیث کی تمام اسانید جمع کی ہے. ائمۃ من قریش رسول اللہ کا ارشاد ہے. تو ائمہ قریش میں سے ہوں گے. عقائد کی کتاب جو آپ مدارس دینیہ میں پڑھتے ہیں مانتے نہیں، اس کا نام ہے شرعقائد. اس کا متن ہے متن العقائد. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ولا بد للمسلمین من الامام، اور پھر آگے بتایا تھا کہ شرط یہ ہے کہ ان یکون من قریش ولا يجوز من غیرہم ولا يجوز ان یکون من غیرہم. امام ضروری ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن وہ قریشی ہوگا، غیر قریشی نہیں ہوگا. علامہ تفتزانی نے بھی اسی کی تائید کی ہے. ماتن حنفی ہے، اس نے بھی یہ لکھا الائمۃ من قریش. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو اس وقت عالم اسلام میں اگر افغانستان والوں نے خلافت کا اعلان کیا تو ان کی خلافت کی حدیث کی روح سے پھر خلافت شرعی تو نہیں ہے، کیونکہ یہ جو قریش نہیں تو بنی اسرائیل کی خلافت تو نہیں چلے گی. خلافت کس میں چاہیے؟ قریش.
شیعوں نے کہا کہ سیدوں میں چاہیے، صرف سید خاندان ہی ایسا خاندان ہے جس میں خلافت چل سکتی ہے، وہ بھی امامت کا عنوان دیتے ہیں۔ لیکن اہل سنت کہتے ہیں سید غیر سید کا فرق نہیں ہے، سید بھی ہوں تب بھی ٹھیک ہے، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، اس کے بعد پھر سیدوں میں خلافت نہیں ہے، یہی دو بزرگ گزرے ہیں بس۔ لیکن قریش میں رہی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت رہی ہے سن 65 سے، سن 64 سے لے کر 73 تک، وہ بھی قریشی۔ تو الائمۃ من قریش۔ جی پڑھیے اب آگے سوال آپ کا، پھر جواب دیا آپ کا، اس کو مکمل کر لے پھر دیکھتے ہیں سوال کا جواب آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب ما جاء فی الخلفاء۔ ابي قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا عمرو بن عبيد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون من بعد 12 اميرا، قال ثم تكلم بشيء لم افهمه فسالت الذي يليني فقال كلهم من قريش۔ سب کے سب قریشی ہوں گے۔ یہ 12 خلفاء یعنی زیر کے تسلسل کے ساتھ 12 ہوں گے۔ ان خلافتوں میں 12 ایسے خلیفے ہوں گے جن کا معیار بہت بلند ہوگا، اور سارے قریشی ہوں گے۔ تو 4 تو خلفاء راشدین ہیں، بعد کے دور میں حضرت حسن بھی ہیں، حضرت معاویہ بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ تو ہے 7 حضرات۔ بعد کے دور میں عمر بن عبدالعزیز ہیں، اور اس طرح بڑی بڑی شخصیات بعد میں گزری ہیں۔ تو 12 خلفاء جو اعلیٰ معیار کے ہوں گے، اور فرمائے سارے قریشی ہوں گے۔ جی هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا عمر بن عبيد عن ابي بكر بن ابي موسى عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث، هذا حديث غريب يستغرب من حديث ابي بكر بن ابي موسى عن جابر بن سمرة رضي الله عنه، وفي الباب عن ابن مسعود عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه. ابي قال حدثنا عبد الدار قال حدثنا ابو داود قال حدثنا احمد بن مهران عن سعد بن اوس عن زياد بن كسيب العربي قال كنت مع ابي بكر رضي الله عنه تحت منبر بن عامر وهو يكتب عليه ثياب رقاق، فقال ابو بلال انظر الى اميرنا۔ نرم کپڑے تھے، ہمارے کپڑوں کی طرح نرم نہیں ہے، اس زمانے میں شفاف نرم لباس تھا۔ موٹے کپڑے عموماً پہنے جاتے تھے، چونکہ یہ امیر تھے تو کپڑے ان کے نرم تھے، اس حوالے سے یعنی اچھے معیار کے کپڑے تھے۔ تو ابو بلال نے کہا انظر الی امیرنا یلبس ثیابا فصاحا، فقال ابو بکر تسکت، خاموش ہو جاؤ، میں نے رسول اللہ علیہ السلام سے سنا ہے من اہان سلطان اللہ فی الارض اہانہ اللہ، حکمرانوں کی توہین کرنا اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے توہین کا مطالبہ کرنا ہے۔ حکمرانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ہمارے جو سعودیہ کے لوگ ہیں نا، وہ اپنے حکمران کے لیے دعا کرتے ہیں باقاعدہ، ہر خطبے میں، جمعے کے خطبے میں، وہ کہ بھئی ہمارے امیر المومنین تو نہیں کہتے، خادم الحرمین الشریفین اور اس کے ولی عہد اور اس کے متعلقین اور اعوان کے لیے بڑی شاندار دعا ہوتی ہے، مکہ مکرمہ میں ہوتی ہے، مدینہ منورہ میں ہوتی ہے، ہر مسجد میں ہوتی ہے۔ اپنے حکمرانوں کے لیے جب نیک لوگ دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائیں گے۔ ہمارے ہاں حکمران آتے ہیں مرد آباد بس دعا کرتے ہیں، تو انجام یہی ہوگا۔ جو بھی حکمران آتے ہیں ہمارے ہاں زندہ آباد نہیں ہے، دعا نہیں ہے اس کی۔ اچھا تو دعاؤں سے ہوگا، اللہ تعالیٰ نے جس کو آپ کے اوپر بادشاہ بنا دیا ہے، اب آپ دعا مانگیں گے تو اچھا ہوگا نا۔ مسلمان تو ہے، کافر تو وہ بھی نہیں ہے۔ جی وہ لوگ دیکھیں نا، آپ اپنی جماعت کی حمایت کریں اپنے طور پر، لیکن حکمرانوں کے لیے دعا ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ایک سوال ہے۔ لیکن استاد جی تک جمیع صاحب نے دعا مانگی تو پیچھے سارے علماء نے اچھا نہیں کیا، دعا تو ٹھیک کی ہے۔ باقی یہ کہ اختلاف علماء کا اچھا ہے، لیکن ہم بیچ میں اختلاف میں کسی شخصیت علماء سیاسی لیڈر ہے نا، مقابلے پر ہے، سیاسی لیڈر تو اپنے تقاضے پورے کرے گا۔ سیاسی لیڈر دیکھو، میں نے آپ سے عرض کیا تھا، ایک ہے جرنیل کی زبان اور ایک ہے سفیر کی زبان، دونوں میں فرق ہونا چاہیے کہ نہیں؟ مولانا تاج الجمیل سفیر ہے، اسلام کے سفیر ہے، داعی ہے، اس کی زبان ہو رہی ہے۔ ان سے اگر مولانا فضل الرحمان کی زبان کی کوئی توقع رکھے گا، اس کے دماغ کا علاج ہونا چاہیے۔ اور فضل الرحمان صاحب سے اگر کوئی توقع رکھتے کہ وہ تاج الجمیل والی زبان اختیار کرے گا تاج الجمیل صاحب کی، سیاسی تقاضے اور ہے، سیاست کا میدان ہے اس کا، تو سیاست کے میدان کا جو لیڈر ہے وہ جرنیل کی حیثیت رکھتا ہے، اس کی زبان وہ، اس لیے آپ سے مولانا طاہر الجمیل صاحب قرآن پاک کی آیتیں پڑھے گا، حدیثیں پڑھے گا اور تنبیہ کرے
مولانا عبد الرحمٰن صاحب سے تقریب میں تو آیات تو کبھی تبرک کے لیے سنی ہوگی، تبرک کے لیے کہیں کہہ رہے باقی تو آیتیں نہیں ہوتی، لیکن درائد تو دیتے ہیں ان کی زبان میں۔ ہر میدان کا بندہ اپنا، ہر ایک اپنا میدان ہوتا ہے، اس لیے دونوں ہماری ضرورت ہے۔ درس قرآن کا آدمی بھی ہماری ضرورت ہے، ڈاکٹر ہماری ضرورت ہے، یہ سارے ہماری ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک کی موجود مولانا عبد الرحمٰن کی زبان سے کبھی طالب علم صاحب کی تربیت نہیں سنی ہے، بلکہ الفاظ ان کے یہ تھے کہ ان کے پیچھے بھی ہم ہیں۔ مولانا طارق جمیل کا یہ میدان نہیں ہے، لیکن ان کے پیچھے بھی ہم ہیں۔ تو اس لیے اب اپنا اپنا دائرہ طے کر لینا۔ میرا دائرہ تدریس ہے، تو ہمارے ایک لطیفہ ہے، ہمارے ایک دوست تھے، نام لینے سے غیبت ہو جائے گی، اور جانتے آپ ویسے بھی نہیں ہے، واقعہ عبرت کے ان کا خط بہت چھوٹا تھا، رجیب کہلاتے تھے، اور ڈگری کالج مانسیرا میں سامنے ان کی مسجد ہے، وہ وہاں تقریر کرتے تھے مسجد میں، کالج کے لڑکے وہاں جاتے تھے، وہاں جمعہ جلدی ہوتا تھا، تو چھوٹا سا خط ان کا، اور چھوٹے جو ہے ہاں وہ کہتے بے نظیر بھٹو سن دے سب ان کے ہاتھ سے کہتے یہ سننے سے پہلے خود نہ مر جائے گی۔ آدمی اپنے خط کو دیکھ کر بات کرے۔ مولانا زاہد راشدی صاحب کراچی میں گئے، انہوں نے انسانی حقوق کا عالمی منشور اور پاکستان کے آئین پر تبصرہ کیا۔ وہ تبصرہ تو زاہد راشدی صاحب کرے تو کوئی کیس نہیں بنتا۔ اگلے دن ایک مولوی صاحب نے اسی پر تقریر کی، زاہد راشدی صاحب والی تقریر ایک دن سنی، دوسرے دن جمعہ تھا تقریر استادی کی تو ماشاء اللہ بڑی مؤثر ہوتی ہے، وہ توجہ سے سنے تو بڑی ذہن سازی ہوتی ہے، یاد بھی ہو جاتی ہے۔ وہ تقریر اس نے کی تو پولیس نے جمعے سے فارغ ہوتی پکڑ لی، 1 مہینہ قریب جیل میں رہا، کیس بنا، بڑی مشکل سے جان چھوٹی۔ اسی طرح استاد جی نے فرمایا کہ جھنگ کا میرا اپنا واقعہ ہے، استاد جی نے یہ واقعہ بتایا، تو میں نے وہاں محمد علی جناب مرحوم پہ تبصرہ کیا، تو میں نے تبصرہ اپنے حساب سے کیا، وہ تنقید نہیں تھی، وہ تبصرہ تھا، حالات حاضرہ پہ تبصرہ۔ اب الفاظ وہی کسی نے یاد کر لیے، جمعے میں تقریر کے قریب جیل چلا گئی، بڑی مشکل سے جان چھوٹی۔ اور ہر آدمی کی زبان کو زاہد راشدی والی نہیں ہے، وہی الفاظ میں استعمال کر لوں گا، لیکن مجھے پس منظر سے پتہ نہیں رگڑ نہیں لگ جاتا۔ سمجھ آ گئی؟ باب ما جاء في الخلافة. أبي قال حدثنا أحمد بن منين قال حدثنا سويد بن النعمان قال حدثنا حشر بن نباتة عن سعيد بن جمهان قال حدثني سفينة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي 30 سنة ثم ملك بعد ذلك. ثم قال لي سفينة رضي الله عنه امسك خلافة أبي بكر، ثم قال وخلافة عمر وخلافة عثمان، ثم قال امسك خلافة علي، فوجدناها 30 سنة. قال سعيد 30 سال ہو گئے، اصل میں 30 مکمل نہیں دے رہے، 30 سال کو جب انہوں نے گنا، ابو بکر صدیق کی خلافت 13 ہجری تک، پھر 23 ہجری کے آخر تک حضرت عمر کی، 35 کے آخر تک یعنی 18 ذوالحجہ تک حضرت عثمان، اور رمضان 40 تک حضرت علی، تو 30 سال تک قریب ہو گئے، اور اس کی تکمیل حضرت حسن نے فرمائی۔ جی قال سعيد فقلت له إن بني أمية يزعمون أن الخلافة فيهم. قال كذبوا بنو الزرقاء بل هم ملوك من شر الملوك. بدترین بادشاہ ہیں، وہ تنقید کر سکتے ہیں چونکہ ان میں بعض لوگوں کا کردار ان کی نظر میں اسی نوعیت کا تھا۔ ہمارے لیے یہ جو یزید ہے نا، یزید یہ اس دور کے حکمرانوں کے مقابلے میں فاسق آدمی تھا، آج کے حکمرانوں کے مقابلے میں ولی کامل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج پاکستان، ایران، بنگلہ دیش میں ہمارے مسلمان حکمران ہیں، یہ تو یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لے تو یہ جنت میں جائیں گے، یزید ان سے بہت اچھا تھا۔ یزید نے اندرونی طور پہ مسائل کیے، بیرونی دنیا کے ساتھ اسلام کے کو نقصان پہنچانے کے لیے باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ تو نہیں کیا کہ اسلام کو بیچا ہو، خلافت کمزور کی ہو، ایسا نہیں کیا۔ جی قال لم يعهد النبي صلى الله عليه وسلم في الخلافة شيئا. هذا حديث حسن وقد رواه غير واحد عن سعيد بن جمهان ولا نعرف الا من حديثه. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابي رضي الله تعالى عنه قال قيل لعمر بن الخطاب لو استخلفت قال استخلف قد استخلف ابو بكر رضي الله عنه فان لم استخلف لم يستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث قصه طويله. هذا حديث صحيح وقد روي. اگر آپ کسی کو خلیفہ بنایا، انہوں نے کہا میرے سامنے دو پہلو، اگر میں نے خلیفہ بنایا تو میرے لیے گنجائش ہے کہ ابو بکر صدیق نے بنایا تھا خلیفہ، اور اگر میں نے کسی کو خلیفہ نہ بنایا تب بھی میرے پاس گنجائش ہے کہ حضرت رسول اللہ علیہ السلام نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا۔ اصل میں یہ اقتدار ہے، یہ ایک اصولی بات ہے۔ تبلیغی جماعت والے کتنا کام کرتے ہیں،
لیکن کام کر کے دین کو زندہ کرنے کے بعد سنبھالنا ضروری ہے. سنبھالنے کے لیے نظام. اگر آپ کے ہاتھ میں نظام نہیں ہوگا تو اسلام زندہ ہوگا، سنبھالا نہیں جائے گا. الناس علی دین ملوکہم، حکمران نیک ہو جائے اور قانون کی گرفت سخت ہو جائے تو 95% لوگ ویسے بزرگ علیہ السلام ہو جائیں گے. بہت سارے گناہ ختم ہو جائیں گے خوف کی وجہ سے، بڑے نیکی آ جائے. اور اگر قانون کی گرفت ختم ہو جائے تو مدارس دینیہ میں ہم جیسے علیہم السلام جو ہے نا وہ بھی آزادی کا شکار ہوں گے. جو علیہم السلام سے بیوی کے لیے راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ گرفت ایک چیز ہے، انسان کے نفس کو کنٹرول کرنے کا ایک نظام ہے. تو اب اقتدار جو مسلمانوں کا ہے یہ ضروری ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں امت بنائی ہے، اس امت کو سنبھالنے کے لیے مدینہ منورہ میں ریاست قائم کی. اب وہ رسول اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو اقتدار انتقال اقتدار، اس کا پھر کیا طریقہ ہوگا؟ تو پرانے دور میں انتقال اقتدار کا ایک طریقہ یہ تھا کہ بھئی جس کے پاس فوج ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس مضبوط جتھا ہے، اس نے حملہ کر دینا ہے اور حکومت چھین لینی. اسلام نے ایسا نہیں کیا. اسلام نے اس میں ترمیم دی ہے، کیونکہ اسلام میں اقتدار مقصود نہیں، اعلاء کلمۃ اللہ مقصود ہے کہ اسلام کا کلمہ سر بلند ہے. اس سلسلے میں پھر رسول اللہ علیہ السلام نے اگر متعین طریقہ اختیار کیا ہوتا وہ اگر صدیق کو جانشین بنا دیتے تو یہی طریقہ پھر قیامت تک جاری رہتا. مسلمانوں کے ہاں یہی مخصوص طریقہ ہوتا. آپ علیہ السلام نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، لیکن ساتھ یہ فرمایا کہ خلفائے راشدین جو ہے نا ان کی سنت بھی اختیار کرو. حضرت مولانا زکریا حضرت حامد رحمۃ اللہ نے بھی ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ جو خلفائے راشدین ہیں ان کا درجہ نبوت سے نیچے ہے لیکن اجتہاد سے اوپر ہے. یہ مجتہدین سے اوپر کے درجے کے لوگ، تو ان کا طریقہ آپ اختیار کریں. اب نبی علیہ السلام نے جانشین نہیں بنایا، اشارے بہت دیے، صراحتاً نہیں فرمایا. ورنہ مسلمانوں کے ہاں اقتدار کو منتقل کرنے کا طے شدہ راستہ یہی ہوتا کیا؟ خود نامزد کرے، اور خود نامزد کرنا بسا اوقات مشکل پیدا کرتا ہے. دوسرا طریقہ جب رسول اللہ علیہ السلام نے نامزد نہیں کیا، امت نے خود بنایا جس کو، ابوبکر صدیق تھے وہ. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی متعین طریقہ وہ رسول اللہ والا اختیار نہیں کیا، کیونکہ پھر وہی طریقہ قابل عمل رہے گا کہ بھئی خلیفہ جائے، اگرچہ اسے نظر بھی آ رہا ہے کہ فلاں آدمی خلیفہ بنے گا، اس کے جانشین بننے میں امت کا خیر ہے، لیکن وہ کر نہیں سکے گا کیونکہ نبی علیہ السلام والا طریقہ طے شدہ ہوگا. تو انہوں نے خود حضرت عمر کو جانشین بنایا اور متعین کر دیا کہ یہ خلیفہ ہوں گے. اب یہ بھی دو طریقے بھی طے شدہ نہیں ہے. حضرت عمر نے تیسرا طریقہ اختیار کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چوتھا طریقہ اختیار کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو باقاعدہ نامزد کر کے سامنے لایا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا طریقہ اس سے بھی مختلف ہے. اس میں اشارہ ملا کہ اقتدار کو منتقل کرنے کے لیے طے شدہ طریقے نہیں، یہ بھی نہیں. اگر کوئی اور طریقہ بھی آتا ہے تو وہ بھی گنجائش رکھے گا، غیر شرعی نہ ہو، شریعت کے دائرے میں ہو، اس کی بھی گنجائش ہے. لہٰذا الیکشن کی بھی گنجائش بنتی ہے. باب ما جاء ان الخلفاء من قريش لم تقم الساعه. جمہوریت فی نفسہ نہ کفر ہے نہ اسلام ہے. یہ تلوار ہے، یہ مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ تلوار اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو مسلمان ہے، اور اگر اس کے ہاتھ میں ہے تو کافر ہے، اور اگر ہمارے ہاتھ میں ہے تو بزدل ہے. بہادر کے ہاتھ میں ہے تلوار بہادر ہے، اور کمزور کے ہاتھ میں ہے تو تلوار کمزور ہے. تو اس لیے تلوار کی اپنی ذاتی کوئی جمہوریت کا معاملہ بھی ایسے، یہ ہتھیار ہے. استعمال کرنے والا جو ہے نا وہ کون ہے یہ دیکھنا. تو آپ ذہن سازی کر کے اکثریت کو تیار کر لیں اور ان کی ذہن سازی کے نتیجے میں سامنے ہتھیار ہے. اور علماء دیوبند کا یہ کمال ہے، حضرت شیخ الہند کا، مولانا مفتی فیض اللہ دہلوی کا، جمہوریت کو انہوں نے بطور ہتھیار سب سے پہلے استعمال کیا ہے. مولانا حسین احمد مدنی، مولانا شیخ علی تھانوی، یہ علماء عرب اور علماء ہندوستان یہ آمنے سامنے آ گئے. عرب کے علماء نے کہا ہم جمہوریت کو کسی صورت میں قبول نہیں کر سکتے، تو لہٰذا بادشاہ ہی مسلط ہو گئے، اور بادشاہ دوسروں کے آلائکار ہیں. اب اس بادشاہ کو وہ معزول نہیں کر سکتے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سعودی عرب میں مذہب آزاد نہیں. مولوی صاحب وہی بات کرے گا جو حکمرانوں کی پالیسی ہوگی، دائیں ہوگا بائیں ہوگا رگڑے میں آئے. سعودی عرب کا بہت بڑا نام تھا شیخ صالح آل طارق، اور وہ
عالم اسلام میں پھرا اور بڑے بڑے جلسے اس نے، یہاں پشاور کے جلسے میں اس نے 70 لاکھ لوگوں کو نماز پڑھائی. کتنا بڑا نام تھا. آج کل وہ نظر بند ہے، آزاد ہی نہیں. اس نے قطر میں سعودی عرب کی پالیسی پہ تنقید کی تھی، اور اس لیے تنقید کی تھی کہ وہاں بے حیائی کو فروغ مل رہا ہے. واپس گیا، گرفتار ہو گیا، اب تک آزاد نہیں ہے. وہ امامت دی گئی، خطابت دی گئی. سلمان فہد العودہ بہت بڑے خطیب تھے عرب کی دنیا کے، سعودی عرب کے، اب تک جیل میں ہے، پتہ نہیں زندگی ہے کہ نہیں. سفر الحواری، یہ عالم اسلام کا بہت بڑا لیڈر تھا. سفر الحواری، اس کی کیسے ہم نے سنی تھی، وہ اب تک غائب ہے. لیکن آپ کے ہاں جو جمہوریت کو جن لوگوں نے ہتھیار بنایا ہے نا، تو آپ جمہوریت کو کفر کہیں یا اسلام کہیں، آپ آزاد ہیں، آپ ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے. ایک اینٹ بڑی نیچے رکھیں، آدھی اینٹ اوپر رکھیں، اوپر چڑھ کر حکمرانوں پہ تنقید کریں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. درجہ ثانیہ کا طالب علم ہو، 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے اور وہاں تنقید کرے کہ دنیا کے کوئی طاقت اس کو نہیں کہہ سکتی. ورنہ یہ دبئی وغیرہ میں تو، دبئی کے اندر بادشاہت ہے اور مسلمان بادشاہ ہے، وہاں کا خطیب اتنا کہہ دے کہ یہ جو تم بے حیائی کے مرتکب ہو، جب وہاں پر سیر کے لیے بین الاقوامی بغیرت فحاش آتے ہیں، ان کے بارے میں منبر پہ اتنا کہہ دے کہ یہ بے حیائی ہوٹلوں میں اندر کرو، باہر نہیں کرو، پھر اپنی لاش بھی اس کو نہیں ملے گی. ابھی بھی یہ صورتحال ہے. ہمارے قاری صاحب پر محمد ان کا نام ہے، بہت شاندار قاری ہے. جب وہ قرآن پڑھتا ہے سمجھ آتی ہے. یہ عرب کے شیوخ کے ساری تلاوتیں اس کو بہت خوبصورت یاد ہے. بڑے اچھے عالم بھی ہیں. وہ دبئی میں بزرگی میں جو سلطان ہے اس کا امام ہے. جب وہاں جاتا ہے داڑھی صاف کر لیتا ہے، یہاں آتا ہے داڑھی رکھتا ہے. میری وہاں پابندی ہے، داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں. ہاں، اماموں کو اجازت نہیں. اور وہاں اذان کس طرح ہوتی ہے؟ اذان کوئی مؤذن نہیں دیتا. وہاں اذان مؤذن کا یہ کام ہے کہ بٹن آن کرے گا، تو پورے ملک میں ایک اذان چلے گی. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ مسجد کے لاؤڈ اسپیکر کو آن کرنے میں دیر ہو گئی ہے تو حی علی الصلاۃ سے اذان شروع ہو گئی، کیونکہ اذان تو کمپیوٹر میں ہے. ادھر سے اذان شروع ہو جاتی ہے، یہاں بٹن آن کرے گا. اب میری گھڑی 2 منٹ پیچھے ہو تو لازمی بات ہے میں 1-2 منٹ جب انتظار کروں گا تو اذان لا الہ الا اللہ میں ہوگی. ایسا ہوتا ہے. کئی ہمارے دوستوں نے ہمیں بتایا کہ یہ اذان حی علی الصلاۃ سے شروع ہوتی ہے، کہیں اشہد ان محمد رسول اللہ سے شروع ہوتی ہے، کہیں شروع سے شروع ہو جائے. شرعی حکم کیا ہے اس کا؟ شرعی حکم پر علماء سوچ نہیں سکتے. شرعی حکم تو معلوم ہے کہ وہ ایسے موقع پر لیکن برداشت کرنا ہے. یہ جو کہا نا کہ برداشت کرو، ایسے موقع پر آپ بغاوت کر کے کیا کریں گے؟ آپ حکمرانوں کی برداشت کریں. وہ اتنے علماء سعودی عرب میں کیا ہے، ان کو چھڑانے کی بات کر بھی نہیں سکتا. آپ کریں گے تو آپ اس کی حکومت میں مداخلت کر رہے ہیں. آپ پاکستان میں آپ آواز اٹھائیں گے تو آپ پر سعودی عرب میں عمر بھر کی پابندی رکھ دیں گے. یہ ہمارے ملک میں مداخلت نہیں کرتا. یہ تو اصول بھی ہے. ایران میں اگر کچھ علماء کے ساتھ پچھلے دنوں عجیب حالات سے غریب گزرے، لیکن پاکستان میں کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا. حکمران طبقہ کہہ سکتا ہے، وہ کہتا نہیں ہے. نچلے طبقے میں کوئی کہے گا تو اس ملک میں پھر جائے گا کیسے؟ بلکہ اپنے ملک والے کہیں کہ تمہارا کیا کام ہے، بھی دوسرے ملکوں کی پالیسی پہ تنقید کرتے. تو جمہوریت 1000 درجے ماشاء اللہ سے بہتر ہے، ملوکیت سے بہتر ہے. یہ بات یاد رہے، اس کی ہمیں قدر نہیں ہے. یہاں ایک جگہ پروگرام تھا، لطیفہ میں آپ کو سنا دوں. میں اس کا ثالث تھا، تقریری مقابلہ تھا. ان کے جو مہمان خصوصی تھے، جگہ جگہ آپ کو بتا دیں، لطیف مسجد میں پروگرام تھا سن 2018 کے اندر. اور یہی کہ ایک فاضل مولوی صاحب کے دورہ حدیث میں پڑھتے ہوئے مجھے لے گئے. تقریری مقابلے کے بعد ایک مولانا صاحب اٹھے، اس نے پھر سب کو قریب کیا، قریب ہو جائے، اور 4 باتیں یاد کروائی. جہاد نماز کی طرح فرض ہے. فرض ہے، اس میں کیا شک؟ جہاد کا منکر کافر ہے، بالکل کافر ہے. جہاد میں باس مباحثہ کرنے والا وہ فاسق ہے، اور جہاد میں سستی کرنے والا منافق ہے. یہ باتیں یاد کروا کے بڑی زبردست دلیلیں یاد کروائی. اور بیچ میں ایک جملہ کہہ دیا کہ پچھلے دنوں ایک علاقے میں ہم گئے، وہاں مولوی صاحب کہہ رہا تھا کہ یہ جو ووٹ ہے نا، ایسے ٹھپا لگاؤ، یہ بھی اعدوا لهم ما استطعتم من قوة میں داخل ہے. بتاؤ یہ تحریف ہے کہ نہیں ہے؟ سب طلبانے کا تحریف ہے. تقریری مقابلے کا ثالث میں تھا. فیصلہ یہ تھا کہ آخری خطاب ہمارا ہوگا. مجھے کہا آپ اصلاحی بات کریں گے. اس میں ایک بڑے اچھے مفتی صاحب ہیں، یہ قاری صاحب ہیں ہمارے، ان کے ماموں ہمارے ہم کلاس دوست ہیں اور بڑے اچھے دوست ہیں. وہ بھی اسی کے ذمہ دار تھے، لیکن مجھے پھر ان کے لحاظ بھی یاد نہیں رہا.
ہم جب کھڑے ہوئے ہم نے ان سے کہا کہ میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ سے، 2 گزارشات، سوال ہے میرا۔ پاکستان کے اندر کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے پاس تلوار ہے، ممکن ہے؟ بھی پاکستان سے باہر کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے پاکستان میں ہم تلوار کے ذریعے سے جائیں گے، اب تو نہیں، پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ کشمیر کے حالات کو درست کرنے کے لیے تلوار، بندوق، ٹینک، یہی چیزیں لے جائیں گے۔ اس ملک کے اندر کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے تلوار کی اجازت ہے، آپ تلوار لے کے کام کرو گے، بندوق اور بم وغیرہ سب نے کہا انشاءاللہ۔ میں نے کہا ذرا حوصلے سے کام کرو۔ میں نے کہا یونیورسٹی مولوی صاحب سے میں نے پوچھا، میں نے کہا جی اجازت ہے کہ یہاں پر پبلک مقامات پر خودکش دھماکے شروع ہو جائے گا؟ نہیں۔ میں نے کہا جی بندوق اٹھا کے تھانے پہ قبضہ کر کے اجازت ہے کہ نہیں؟ تو میں نے کہا اس ملک کے اندر کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر کون سا راستہ ہے آپ کے پاس سوائے جمہوریت کے؟ متبادل راستہ بتا دیں۔ آپ نے کہا آپ تھے؟ یہی بات کہی ہے پھر وہ ان حضرات نے آئے تو مجھے نہیں بلایا کہ اس کے سوا میں نے بات اس طرح میرے الفاظ یہ نہیں تھے، مفہوم یہ اسی طرح بنتا تھا، الفاظ میں نے نرم رکھے۔ میں نے کہا دیکھو ہم 2 مراحل سے گزرے ہیں، ایک مرحلہ مجدد الفسانی کا ہے، اکبر بادشاہ نے کفر کا نظام مسلط کیا، تو آپ حضرات میرے خیال ناراض ہو گئے، چلو میں نے اکبر بادشاہ نے کفر کا نظام مسلط کیا۔ اس وقت ایک بہت بڑا عالم تھا مجدد الفسانی، وہ بغاوت کر سکتا تھا، پورے ہندوستان میں اس کا وسیع ترین حلقہ تھا۔ اس وقت کا بڑا عالم عبدالحکیم سیالکوٹی، اس وقت علماء کا اثر رسوخ ہوتا تھا، تو عبدالحکیم سیالکوٹی جس کا مرید ہوگا، اور عبدالحکیم سیالکوٹی ہر مولوی کے گھر تک پہنچا ہوا تھا اور علماء کا اثر رسوخ تھا۔ عبدالحکیم سیالکوٹی کو تو جانتے ہیں آپ، قبر اس کی یہاں قریب ہے، لیکن اپنے خیالی کے اوپر جس کے حاشیہ ہے، خیالی ایسی کتاب تھی جو کوئی پڑھاتا تھا نا تو اس کے گھر پہ جھنڈا ہوتا تھا، تو کہا جاتا تھا اس گھر میں وہ عالم ہے جو خیالی پڑھا سکتا ہے۔ لیکن عبدالحکیم سیالکوٹی نے جب حاشیہ لکھا تو وہ جھنڈے ہوتا تھا کہ اب خیالی مشکل کتاب نہیں رہی۔ آپ کے سیالکوٹ میں اس کی خبر ہے۔ تو مجدد الفسانی بہت بڑا نام ہے، انہوں نے بغاوت نہیں کی، بالکل نہیں کی بغاوت، اصلاح کا راستہ اختیار کیا، جیل چلے گئے، جیل میں جو جتنے ڈاکو تھے ان کو بھی ٹھیک کیا، حکمران طبقے تک رسائی حاصل کی، جہانگیر پر ہاتھ ڈالا، جہانگیر لاہور میں، اور جہانگیر دوبارہ مسلمان ہو گئے، اسلام نافذ ہو گئے۔ اور دوسرا مرحلہ ہمارے سامنے شاہ عبدالعزیز کا ہے، انگریز قابض ہو گیا اور شاہ عبدالعزیز نے کہا لڑیں گے، وہ حکومت حاصل کریں گے ہم۔ اب دیکھو یا تو مجدد الفسانی کا طریقہ غلط تھا، شاہ عبدالعزیز کا اگر ٹھیک ہے، یا شاہ عبدالعزیز کا غلط تھا وہ اگر ٹھیک ہے، لیکن ہم کہتے ہیں دونوں ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں سامنے باہر سے آیا ہوا آدمی مسلط ہو گیا تھا، شاہ عبدالعزیز کے دور میں انگریز آیا تھا، کوئی باہر سے جو مسلط ہوا ہے اس سے جان چھڑانے کے لیے لڑائی ہوگی نا، اور کیا ہوگا، اور پھر اندر کا آدمی وہ کافر ہو جائے اور عوام رعایا فاسق ہو جائے تو وہاں لڑائی دونوں کا نقصان ہے، وہ مریں گے تو بھی ہمارا نقصان، ہم مریں گے تو بھی ہمارا نقصان۔ تو میں نے کہا ہم پاکستان میں کس مرحلے سے گزر رہے ہیں؟ مجدد الفسانی کے دور سے گزر رہے ہیں، ہم تو شاہ عبدالعزیز کے دور کے لوگ نہیں۔ افغانستان کے اندر امریکہ تھا، وہ شاہ عبدالعزیز کے زمانے کے لوگ تھے، کشمیر کے لوگ واقعی شاہ عبدالعزیز کے دور کے لوگ ہیں، وہ اپنا فیصلہ وہاں کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے اندرونی حالات کو درست کرنے کے لیے مجدد الفسانی کا طریقہ ہے، اور اس کے لیے حکمران طبقے تک اپنا نمائندہ ہم بھیجیں گے، جو زبان جانتا ہو ان کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہو۔ اگر وہ، میں کہتا ہوں نا یہ سنی تو سنی ہے، دیوبندی تو بہت بڑی بات ہے، اگر وہ شیعہ بھی ہونا اور وہ کہے کہ میں مسلمانوں کا نمائندہ ہوں، اس کو بھی بھیجنا چاہیے، تاکہ وہ ہمارے جو راستہ تو کھولے، وہ جو بھی کرے گا قیامت اس کی۔ دیکھیں صورتحال، سیاسی بندہ، سیاسی مدبر آدمی، یہ میں نے مثال دی ہے، الفاظ اپنے واپس لے لوں میں شیعہ کے، لیکن مثال دے رہا ہوں نا، جب آپ کا بندہ، یہ جو مولانا فضل الرحمان ہے، یہ اگر شیعوں کے پاس ہوتے نا، اس کو زندہ لوگ پوچھتے، اس کا بت بناتے، اتنا بڑا کام کا بندہ ہے، اور اگر بریلیوں کے پاس ہوتے تو پتہ نہیں کیا کچھ نہ کرتے، لیکن یہ کہ ہمارے یہاں ہم ناقدر لوگ ہیں، ہم مرنے کے بعد پھر بہت خیال کرتے ہیں۔ تو یہ اختلاف کے باوجود، اختلاف تو حق ہے، آپ کی نہیں لگتی طبیعت، مجھے شاہ احمد نورانی کی قدر ہے کہ اس نے ختم نبوت کے معاملے میں ساتھ دیا ہے، اسی طرح یہ پروفیسر ساجد میر ہے، ہمارا اختلاف ہے ان سے، مسلکی اختلاف ہے، بھی وہ سامنے ادھر تو مسلک کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں مسلک کی نمائندگی نہیں ہو رہی۔ اور فضل الرحمان صاحب نے پشاور میں 7 سالے میں ایک لفظ کہا تھا کہ
کہ میں جب بھی کوئی بات کرتا ہوں میں امت مسلمہ کی نمائندگی کرتا ہوں، مجھے کسی مسلک کے ساتھ نہ جوڑیں. یہ بات کرنا بہت بڑے حوصلے کی بات ہوتی ہے. موقع شناسی، موقع فہمی، یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. بڑے بڑے علماء مخالف ہوتے تھے، آپ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ٹھیک کرتا ہے. اختلاف ہونا چاہیے. جو مثلا ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں ان کو اختلاف کا حق ہے، لیکن اختلاف میں بدتہذیبی نہیں ہوتی ہے، لڑائی اس میں. باقی اختلاف کا حق کس کو نہیں ہے؟ اختلاف کا حق نہیں. اصل غلط فہمی دوسری طرف سے ہے نا. اگر کسی عالم نے ووٹ کو شہادت کہہ دیا ہے تو شہادت کے علاوہ دوسرے پہلو بھی موجود ہیں. شہادت ہونا طے نہیں ہے، اور شہادت میں مرد اور عورت برابر نہیں ہو سکتے. باقی چیزوں میں تو روایت میں برابر نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی، ہم کیا کہیں گے ایک ام المومنین ساتھ اور ہونی چاہیے تب آپ کا درجہ ابو بکر کے برابر ہوگا. پھر ام المومنین نے سنائی تو ٹھیک. حضرت عمر میں ارتقاء الخطانین کا مسئلہ آپ نے پڑھا ہے، اس کا اختلاف ہوا صحابہ کرام میں، کس کی بات پر فیصلہ ہوا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام بھیجو ہوئی، وہ کیا کہتی ہے؟ انہوں نے کہا فاطمہ وانا ورسول اللہ ثم اغتسلنا. ایک خبر واحد ہے، ایک خاتون اور ہے بھی خاتون، لیکن روایت میں تو یہاں صحابہ سے اوپر کی جا رہی ہے. مشورے کے معاملے میں خاتون اور مرد برابر ہے. آپ کو کس نے کہا ہے کہ مشورے میں بھی خاتون دو؟ گھر میں آپ بیٹھے ہیں، آپ کی شادی کا مشورہ ہو رہا ہے، والد صاحب نے کہا فلاں جگہ سے رشتہ کرنا ہے، وہ میری بھانجی ہے. والدہ نے کہا میں میری بھانجی کا رشتہ ہوگا. تو آپ کیا کہیں گے کہ والدہ کی فیصلہ آپ کے حوالے ہو جائے کہ بھائی آپ کے رشتے کا مسئلہ ہے، اور آپ کی اپنی ترجیح نہ ہو، ورنہ اپنی ترجیح ہو پھر باتیں اور ہوتی ہیں. یا آپ ان دونوں کی بات سنیں. والدہ نے اپنی بھانجی کے فضائل سنا دیے، انہوں نے اپنی بھتیجی کے فضائل سنا دیے، آپ نے آپ ان کی بات پسند آئی ہو کہ والدہ کو کیا کہیں گے؟ بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن آپ ایک ہی، ایک اور ہونا چاہیے. تو ایک اور ہونی چاہیے کا انجام والدہ کی طرف سے کیا ہوگا؟ کہ میری ایک ماں ہے، ایک والد صاحب کی دوسری بیوی ہونی چاہیے، دونوں مل کر آپ جو رائے دیں گے تو اس کا انجام آپ جانتے ہیں تو کیا ہوگا. مشورے کے معاملے میں، اور ووٹ ایک مشورہ ہے، سفارش جس کو کہا گیا، سفارش، شفاعت. اگر یہ سفارش ہے تو سفارش میں مرد اور عورت برابر ہے، سفارش میں عالم اور جاہل برابر ہے. مشورہ ہے، مشورے میں تو سب چلتے ہیں. کیا خیال ہے؟ بھی کہتے ہیں کہ اگر جمہوریت کی وجہ سے اسلام آتا ہے تو 20 سال نہیں، یہ بات تو طے ہے کہ جمہوریت کے راستے سے اسلام اس لیے نہیں آئے گا کہ اکثریت مسلمانوں کی بھی اسلام کے حق میں نہیں ہوگی. لیکن جمہوریت کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکے کہ نہیں. متبادل راستہ جب نہ ہو تو کیا کریں گے؟ جمہوریت کو چھوڑ کر کدھر جائیں گے آپ متبادل راستہ نکالیں، ہم اسی پہ چلیں گے. متبادل راستہ جب نہیں ہے، راستے بند ہیں. پوری دنیا نے راستے بند کیا. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کا چارٹر پڑھے اور آپ سمجھیں گے اس میں کیا نظام ہے. تو اس لیے متبادل نہیں ہوگا تو کیا کریں گے؟ ایک یہ کہ میں جمہوریت نہیں مانتا، ایک یہ ہے کہ جمہوریت کو برداشت کرتا ہوں. دونوں میں فرق ہے. جمہوریت کو بڑے لہٰذا میں ووٹ نہیں دوں گا، جو بھی آئے گا وہ تو میرے لیے مصیبت بنائے گا. اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ میں استعمال ہو جاتا اپنے دائرے میں، مذہب کو کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہوتا. متبادل راستہ نہیں چھوڑا. یہ جو اہل تشیع ہے نا، ان پر بعض علماء نے اطلاق تکفیر کا فتویٰ نہیں لگایا. اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے جو تقیہ کا راستہ اختیار کیا ہے دروازہ بند کر لیا. فتویٰ کیسے دے گا؟ آدمی صاف کہتے ہیں میرا یہ عقیدہ نہیں، آپ کیا کریں گے؟ آپ سو کہہ دیں گے کہ بدترین آدمی ہے، لیکن بھئی وہ جو خاص حکم ہے وہ لگانے کے لیے راستہ نہیں ہے. تو جب جمہوریت کے سوا متبادل راستہ نہیں رہا تو ہم کیا کریں گے؟ اب پاکستان کے اندر حکمران طبقے تک رسائی حاصل کرنا تاکہ وہی وہاں اسلامی قانون کی تحفظ ہو، اس کے لیے جمہوری راستہ ہے. دوسرا راستہ کیسے آپ اختیار کریں؟ سسٹم پر قبضہ آپ کا نہیں ہو سکتا. وہ بغاوت ہوگی، بغاوت کی اجازت نہیں ہے. 3 شرطوں کے ساتھ آدمی بغاوت کر سکتا ہے. ایک شرط بھی ہمارے اندر نہیں. ہمارے مولانا عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہ نے کیا، انجام کیا نکلا؟ فائدہ ہوا کہ نقصان زیادہ ہو گیا؟ انہیں علماء نے کہا کہ مولانا عبدالعزیز صاحب اسلام آباد میں جامع حفصہ نامی مدرسے کے اندر جو خواتین پڑھ رہی ہیں اور برقعے میں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں، بالکل نہ پڑھی. یہ برقعے میں آنا جانا سب سے بڑا جہاد ہے. کس سے محروم کر دو گے؟ نہیں کرو.
نہیں مارے. اور پھر ایسا بھی ہوا کہ کچھ لوگ اندر گھسے اور انہوں نے حضرت کو بہت زیادہ بھڑکایا، انہوں نے اقدام کیا، نتائج کیا نکلے؟ مسائل ہوتے ہیں. اس لیے جمہوریت کے متبادل کوئی صورت چھوڑی نہیں ہے کسی نے، تو پھر آپ کیا کریں؟ یہ حالات کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ آدمی تو کل پاکستان میں بھی جہاد نہیں ہوگا. بابا ایسا نہیں ہے، پاکستان کے اتنے حالات کمزور نہیں ہے اور نہ اداروں میں ایسے کم. جی جب سے عمران خان نے ایسے نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا. یہاں سنجیدہ لوگ ہیں. جی فوجی کو ہوتا ہے وہ خود مختار ہے، اس لیے پاکستان ایک ہے آئین کا یعنی مؤثر نہ ہونا، کمزور ہونا، وہ یہاں ہماری سیاسی استحکام نہیں ہے. سیاسی استحکام نہ ہونا اور مسئلہ ہے. پاکستان کے حالات کا بالکل تباہ ہو جانا اور بات ہے، بڑا فرق ہے. پاکستان ہزار کمزوریوں کے باوجود مذہبی طبقے کے لیے جنت سے کم نہیں ہے. جی بے شک. یہ بہت یعنی خوش قسمتی ہے ہماری. آپ کی آواز آزاد ہے، آپ احتجاج کر سکتے ہیں. کراچی سے لے کر اسلام آباد تک آپ نے جو مارچ کیا ہے، اس طرح مارچ کہیں اور کر لیں گے. اور آپ نے دنیا کو اپنا چہرہ دکھایا ہے کہ ہم سے زیادہ منظم دنیا میں کوئی نہیں. تو پاکستان کی خوش قسمتی، پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت. رہے یہ بات کہ دیکھو نا، جمہوریت ہم نے قبول نہیں کیا، برداشت کیا ہے. متبادل راستہ نہیں تھا. دیکھو متبادل راستہ ہم نے 1831 سے شروع 1803 سے شروع کیا تھا، بلکہ اس سے بھی پہلے 1757 سے ہم لڑنا شروع ہو گئے انگریز کے ساتھ. نواب سراج الدولہ وہ شہید ہو گیا. پھر 1799 میں سلطان ٹیپو شہید ہوا. یہ ہم نے تلوار اٹھائی تھی اس وقت سے. 1803 میں سید احمد شہید کی قیادت میں ہم منظم ہو گئے شاہ عبدالعزیز کے فتوے کے نتیجے میں، اور 1831 میں بالاکوٹ میں دفن ہو گئے. پھر اس کے بعد ہم پھر منظم ہوئے، اور کہاں کہاں دفن ہم نہیں ہوئے. چمرکنڈ دیکھیں، اور اسی طرح یہ ہمارے یہاں جو توڑ گھر کا علاقہ ہے، کہاں کہاں. اب بیلا ایسی جگہ کہ 7,000 مسلمان ایک دن شہید ہو گئے تھے، ایک دن. اور کتنے ہزار انگریز مارے گئے. جگہ جگہ ہماری قبریں موجود ہیں. نتیجہ پھر ہاتھ نہیں آیا. پھر تحریک ریشمی رومال ایسی تحریک تھی کہ 8 ہمارے مراکز تھے، اور بڑی زبردست. ابھی ایک مرکز میں کراچی کا دیکھ کر آیا ہوں، جو کراچی والا مرکز ہے ہمارا، جامعہ مدرسہ مدد نظر کھٹا مارکیٹ. یہ بھی مرکز تھا. طریقہ یہ تھا، ترکی، افغانستان اور ایران تینوں مل کر باہر سے حملہ کریں گے. کہاں سے حملہ کریں گے؟ ایک حملہ اوگی پر کریں گے، اوگی مانسیرا میں ہے. اور یہ حملہ جب وہاں ہوگا تو وہاں مولانا اسحاق مانسیروی تھے، مولانا فضل ربی، یہ جو ریحان خان صاحبہ ہیں نا، اس کے رشتہ دار ہیں. یہ دونوں مل کر ارتباط پر قبضہ کر لیں گے، اور اس علاقے پر پورا مسلمانوں کا جو ہے نا راج ہو جائے گا. دوسرا مرکز کوئٹہ بلوچستان تھا. مولانا تاج محمود سندھی بزرگ تھے. باہر سے حملہ کون کرے گا؟ ترکی کی قیادت ہوگی، ترکی فوجوں کی. کمانڈر ترکی ہوگا، اس کے ماتحت افغانستان کی حکومت فوج ہوگی، اور ایران کی فوج ہوگی، اور مقامی قبائل ہوں گے، اور کوئٹہ بلوچستان پر حملہ کریں گے. غزنی کے قبائل ساتھ ہوں گے. تیسرا مرکز کراچی کا تھا کہ کھٹا مارکیٹ کراچی پر حملہ ہوگا، اور وہاں بھی ترکی کی قیادت ہوگی، افغانستان اور ایران کی فوجیں ہوں گی. پشاور پر حملہ ہوگا. پشاور ایک مرکز تھا، حاجی فضل واحد رمزئی اس کی قیادت کر رہے ہیں. یہ مراکز مکمل کر لیے تھے. حضرت شیخ الہند نے جو منصوبہ بنایا تھا، برنل پلان کی کتابیں پڑھے، آپ حیران رہے کہ اب آپ کے بزرگوں کی ذہانت کتنی تھی. جمعیت حزب اللہ جو بنائی، اس کے خطوط پڑھے جو سرحد سے گئے ہیں یاغستان سے. لیکن جب وہ تحریک ناکام ہو گئی تو شیخ الہند رحمہ اللہ اور اس کے متوسلین نے 1919 میں پھر حکمت عملی تبدیل کر دی کہ اب ہم نہیں لڑیں گے، ہتھیار رکھ. 1919 سے پہلے ہم لڑتے رہے. یہ تحریک ریشمی رومال لڑائی کی تحریک ہے. یہ 1831 سید احمد شہید کی تحریک لڑائی کی تحریک ہے. اس سے ہم سبق لے سکتے ہیں. وہ تحریک اختیار نہیں کر سکتے، بر صغیر میں کیسے اختیار کریں گے؟ تو پھر ہتھیار ہم نے رکھ دیے، اور ہم نے کہا جی جمہوری طریقہ تمہارا ہے، ہم بھی اسی طریقے سے سامنے آئیں گے. تو وہی جمہوری طریقے نے اسلام نافذ نہیں کیا، بچایا نہیں ہے بر صغیر میں. اس سے پہلے جہاد کر رہے تھے، ہم جہاد ہی کر رہے تھے، اسلام بچتا نہیں تھا. اور اب ہم نے ان کا ہتھیار بدل گیا ہے. جہاد ہی بھی ہے جہاد. تلوار کا نام قرآن پاک میں حدیث میں ہے، تیر کا نام ہے، تیر تلوار اس کا نام. ٹینک کا نام ہے، تو ٹینک میں تلوار کی جگہ نہیں. کیوں کہ وہ لڑائی کی چیز ہے. تو کیا یہ جمہوریت نے یہ ووٹ بھی اس کی جگہ کیوں نہ لے؟ یہ تو ہتھیار ہے، یہ بھی تو ہتھیار ہے. اب آپ کہیں اس سے نہیں ہوتا تو جہاد بھی اگر افراد کم ہوں گے اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ تیاری مکمل نہ ہو
یہاں جمہوریت مؤثر ذریعے ہماری تیاری نامکمل ہے. ہمارا مذہبی طبقہ 5 سال کے بعد ووٹ مانگنے کے لیے لوگوں کے سامنے آتا ہے, پہلے لوگوں سے رابطہ نہیں کرتا. تو اس کے نتائج اگر جیت جائے تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. ایک کمرے کا نام اسلام آباد ہوتا ہے, دوسرے کا پنڈی ہوتا اپنے گھر میں. کدھر ہوں میں اسلام آباد, تو کرایہ سے لوگ پہ بدزن ہو جاتے ہیں. تو یہ کہ آپ محنت کریں, محنت کے نتائج ملیں. جن لوگوں نے کی ہے محنت تو وہ نتائج بھی حاصل کرتے ہیں. صاحب فرماتے ہیں کہ آج تک ہم کوئی ایک جنگ نہیں ہارے, تو یہ آپ بتا رہے ہیں 1757 سے ہم جنگ. دیکھیں جنگ ہارنا, دیکھیں نتیجے تو حاصل نہ کرنا. جنگ بالکل نہیں ہارے لیکن نتیجے تو حاصل نہیں کیا. نتیجہ میں ملنا بھی تو ہارنے کے معنی میں ہم ساری قربانی ہم نے کی ہے, تو ہمیں کچھ ملا نہیں. مولانا تو عثمانی صاحب نے جو بات فرمائی وہ مجھے یاد ہے, وہ 2 حوالوں سے کہی. جہاں ہم نے اصول پر قدم اٹھائے پھر کبھی نہیں ہارے, پر نتائج بھی ہمارے ہاتھ میں ہے. جہاں ہم ہارے ہیں وہاں ہماری تیاری نامکمل ہے. وہ فرماتے ہیں یا اپنوں نے غداری کی ہے, اپنوں نے غداری کی ہے, پھر کبھی بھی ہم نہیں جیتے. وہ تو تاریخ کا حصہ ہے. وہ جو فرماتے ہیں نا وہ یہ مطلب ہے ان کا کہ جب ہم نے ضابطے پورے کیے پھر ہم کبھی نہیں ہارے. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. مؤمنین ہونے کے بعد مقام غازیوں کا جنگ کا میدان ہوتا ہے کہ ان کا انتم الاعلون پر ایمان ہونا. تو میرا خیال آپ ناراض ہو گیا. خوش ہو تاریخ یاد ہو.